بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ میرے بھائیو، آج مسلم شریف کے سبق میں ایک حدیث گزری، دل میں آیا کہ میں اسی حدیث شریف کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمال میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اعمال میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ جس عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو فوراً کر لو۔ دل میں آیا لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو، فوراً پڑھ لو۔ دل میں آیا میں $2 صدقہ کر دوں، فوراً کر دو، کل پرسوں نہ کرو۔ دل میں آیا میں کسی یتیم غریب بیوہ کی مدد کر دوں، فوراً کر لو۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ شیطان کبھی بھی مومن کو یوں نہیں کہے گا کہ ایمان چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، یہ نہیں کہتا ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا ہی ہے لیکن یہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں شیطان کا حربہ دیکھو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کاہلی اور سستی پیدا کرا دیتا ہے۔ نماز کا جذبہ پیدا ہوا، ہاں بات تو صحیح ہے، نماز پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا۔ بیان سن لیا نماز پر، دل پر اثر تو ہوا، ہاں انشاءاللہ میں کل سے پڑھوں گا۔ کل پرسوں کرتے کرتے ایام گزر جاتے ہیں اور زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آج صبح ہوئی تھی، شام ہو گئی، ابھی جمعرات کل گئی تھی، یہ جمعرات آ گئی۔ وقت میں سے برکتیں ختم ہو گئی، وقت میں سے برکتیں ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات اتنی ہو چکی ہے یا مشاغل اتنے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، بس زندگی ہماری ایسے ہی گزر رہی ہے، اور کل پرسوں کرتے کرتے اعمال چھوتے جا رہے ہیں۔ اعمال کی طرف ہم نہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے بعض اکابر نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا، والعصر کی تفسیر میں، کہ ایک آدمی کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا تھا، بھوکا تھا، بچے بھی بھوکے تھے، پیسے تھے نہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا برف زمین میں رکھا ہے، ایک ایگزامپل ہے، جاؤ اس برف کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچو اور جو پیسے آئے کھانا خرید لو تاکہ بچے کھائیں۔ وہ غریب شوہر بیچارہ سر پہ برف لے کر مارکیٹ میں بیچنے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کھلاڑی جو ہیں وہ سانپ اور اسنیک لے کر کے ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، یہ بھی برف لے کر کھڑا ہو گیا۔ اتنا دیکھنے میں مشغول ہوا کہ برف پگھلتا پگھلتا اتنا ہو گیا۔ اب وہ کسی دکان پر گیا، یاد آیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، برف بیچنا ہے، اب تو سارا پگھل گیا، کون لے گا اس کو، میں کیا لے کر جاؤں گا۔ تھوڑا سا تھا، ایک دکان پہ گیا، بھائی خرید لو۔ کہا اتنے برف کو میں کیا کروں، بات میں وہ بھی پگھل گیا۔ اب جیب میں پیسہ نہیں گھر جانے کے لیے، کرایہ نہیں ہے، پریشان حال ہے، ادھر بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے۔ فرمایا بتاؤ وہ انسان کتنا پریشان ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے کھیلوں میں گزر رہی ہے، کبھی واٹس ایپ پر گزر رہی ہے، کبھی یوٹیوب پر گزر رہی ہے، کبھی چیٹنگ پر گزر رہی ہے، کبھی گوگل پہ گزر رہی ہے،
ہماری زندگی اسی پر گزر رہی ہے، یہی دیکھتے 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 وقت گزر رہا ہے، صبح سے شام، شام سے رات، نیند نہیں آتی وہاں تک فون ہاتھ میں ہوتے، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی فون ہاتھ میں ہوتے، اور زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا اور جب خالی ہاتھ جائیں گے تو دنیا کا برف بیچنے والا تو پانی کے آنسو رویا ہے، ہم موت کے وقت خون کے آنسو روئیں گے، لیکن اس وقت کا رونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے۔ بادروا بالاعمال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمل میں جلدی کرو، جو جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں کل پرسوں نہ کرو، فوراً کرو۔ دل میں داعیہ پیدا ہوا قرآن پڑھنے کا، لے کر بیٹھ جاؤ، جتنا جی لگے پڑھو، پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا، جی لگے وہاں تک پڑھو، جی نہ لگے چھوڑ دو، لیکن فوراً عمل کر لو۔ شیطان ہمارے پاس یہی کام کراتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دے، وہ جانتا ہے یہ مسلمان ہے، نماز کیسے چھوڑے گا، وہ سستی پیدا کرا دیتا ہے۔ ہاں کل پڑھ لوں گا، ہاں پرسوں پڑھ لوں گا، ہاں 2 دن کے بعد شروع کر دوں گا، انشاءاللہ اگلی جمعہ سے نماز شروع کر دوں گا۔ اسی طرح زندگی گزرتی رہتی ہے ہماری۔ بادروا بالاعمال فتن کا قطع اللیل المظلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے فتنے اور حالات آئیں، یہاں فتنہ بمانا لڑائی نہیں، فتنے بمانا حالات، ایسے حالات آئیں گے جیسے اندھیری رات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے نا، جو مشابہت کا قطع اللیل المظلم، محدثین نے اس کو 2 طرح پر سمجھایا۔ جب رات شروع ہو جاتی ہے پھر صبح تک اجالا نہیں، پھر صبح تک اندھیرا ہی اندھیرا چلتا رہتا ہے۔ فرمایا حالات شروع ہو جائیں گے پھر وہ رکنے والے نہیں ہیں، ایک حال نہیں گیا کہ دوسرا، دوسرا نہیں کہ تیسرا، تیسرا نہیں کہ چوتھا، چلتے ہی رہتے ہیں حالات۔ اور دوسرا اس کو سمجھایا کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو اندھیرا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے صبح تک۔ فرمایا فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور کیسے فتنے ہوں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر بن چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر بن چکا ہوگا۔ کیسے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کا سودا کر لے گا دنیا کے بدلے، یعنی دنیا کے خاطر سب کچھ کر لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ وہ ایمان فراموشی، ایمان کو بیچ دے گا، اس کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوگی، اور وہ دنیا کی خاطر ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالات سے پہلے تم اعمال میں جلدی کرو۔ ایک حدیث شریف ہے، سنو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم مطغیا، عجیب و غریب الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ او مرضا مفسدا او حرما منفدا او موتا مجہزا او الدجال شر غائب او الساعة والساعة ادہا وامر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی کرو اعمال میں۔ کیا تم انتظار میں ہو کہ جب بھلا دینے والی فقیری آئے گی تب صدقہ کروں گا؟ فقرا منسیا، بعض مرتبہ ایسی فقیری آتی ہے کہ انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے، پریشانیاں، بے چینیاں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فقیری سے پناہ مانگی اور ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی انسان کو فقیری کافر بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت نہیں ہوتی، فقر آتا ہے اور صبر نہیں کر پاتا
تو ناشکرا بن کر کے ایمان چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اس جملے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا ہے تمہارے پاس اسی میں سے صدقہ کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں ہو تو ہی صدقہ کریں گے، جتنا ہے۔ اگر 100 درہم ہے، 100 دینار ہے، 100 ڈالر ہے، $5 اللہ کے راستے میں دے دو، اپنا معمول بناؤ۔ ہمارے اکابر کے سلسلے میں ہے کہ وہ انویلپ رکھا کرتے تھے اپنے پاس، اور اس انویلپ کے اندر اپنے ہاتھوں سے ہر مہینے کی جو سیلری اور تنخواہ ہوتی تھی، جو آمدنی ہوتی تھی، اس آمدنی کا ایک حصہ اس میں رکھ دیتے تھے، اور پھر جب زیادہ جمع ہو جاتا تو اس کو غرباء اور مساکین پر خرچ کر دیتے، طلباء پر خرچ کرتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بھلا دے؟ پھر فقیری آئے گی، تم خرچ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں کہ تم خرچ کرو۔ دوسرا جملہ فرمایا او غنم مطغیہ، یا تم کیا ایسی مالداری کے انتظار میں ہو کہ جو تمہیں متکبر بنا دے، طغا، حد سے آگے بڑھا دے۔ بعض مرتبہ انسان کی مالداری جو ہے وہ انسان کو متکبر بنا دیتی۔ اب انسان سوچتا ہے ابھی ہے میرے پاس، لیکن اگر اور زیادہ آئے تو خرچ کروں گا، اور زیادہ آئے تو، یہ اور کرتے کرتے ہمارا اور پورا ہوتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لابتغى وادیان، بخاری کی روایت ہے۔ یہ آدم کی اولاد کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اگر اس کو ایک وادی بھر کے سونا دیا جائے گول، تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور 2 ہو تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ اور یہاں عجیب و غریب نکتہ لکھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا گول اور سونا جو ہے وہ وادی میں نہیں رکھا جاتا۔ وادی کس کو بولتے ہیں؟ پانی بہتا ہے، جھیل، اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ سونا رکھنے وہاں جاتے ہیں؟ وہ تو الماری میں رکھا جاتا ہے، وہ تو باکس میں رکھا جاتا ہے، وادی میں تو کوئی سونا نہیں رکھتا۔ پھر نبی نے وادی کا نام کیوں لیا؟ اشارہ فرمایا کہ جیسے وادی میں ہر وقت پانی بہتا ہے، 24 آورز پانی بہتا ہے، اسی طرح اس انسان کے پاس بہنے والا خزانہ ہوگا تو بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، بہنے والا خزانہ ہوگا، ہر وقت انکم، اتنے سورسز قائم کر دیے ہوں گے اس نے، یہاں سے بھی آ رہا ہے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، پھر بھی کہتا ہے اور آ جائے تو میں خرچ کروں گا، اس سے زیادہ ہو جائے تو خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم ایسی مالداری کی تمنا کرتے ہو جس میں تم مطغیہ، حد سے آگے نکل جاؤ، شرارت پر اتر جاؤ؟ پھر تو تم خرچ نہیں کر پاؤ گے۔ او مرضا مفسدہ، یا کہ تم انتظار میں ہو کہ جب بہت بیمار ہو جائیں، یاد رکھو بہت بیماری کے بعد تم کما نہیں پاؤ گے تو خرچ کیا کرو گے۔ او حرم منفدہ، یا ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو کہ جس کے اندر تمہاری عقل جواب دے دے، منفدہ جس میں انسان کی عقل کام نہ کرے، ہماری زبان میں بولتے ہیں سٹھیا جانا، کسی کام کا نہیں۔ ایسے بڑھاپے میں تم کیا کماؤ گے کہ خرچ کرو گے؟ او موتم مجہزہ، یا کیا تم ابھی عمل نہیں کر رہے ہو اور انتظار میں ہو کہ اچانک موت آ جائے؟ مجہزہ، اچانک موت آئے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے، پھر کوئی عمل تم سے نہیں ہوگا۔ او الدجال، یا کیا تم دجال کے انتظار میں ہو جو شر غائب، ایک غائب فتنہ ہے۔ او الساعہ، یا کہ تم قیامت کے انتظار میں ہو؟ یاد رکھو والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے، تم برداشت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس روایت میں حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انتظار نہ کرو
کہ میں اور مالدار ہو جاؤں تو خرچ کروں گا، یا بیمار ہو جاؤں تو خرچ کروں گا، یہ انتظار میں نہ کرو، بس جو دل میں داعیہ پیدا ہو فوراً عمل کر لو۔ اور کار خیر میں تو مسابقہ بھی جائز ہے، اچھے اعمال میں مسابقہ ہے، جائز ہے، برے اعمال میں نہیں۔ برے اعمال کا مطلب یہ حرام کے لاکھ کماتا ہے تو میں 2 لاکھ حرام کے کما لوں، یہ تو حرام میں مسابقہ، یہ کمپٹیشن حرام میں ہوا۔ یہ 2 گناہ کر رہا ہے میں 4 کر لوں، یہ جائز نہیں۔ لیکن خیر کے کام میں جائز ہے، کمپٹیشن جائز ہے کہ اگر یہ 3 نمازیں پڑھ رہا ہے میں 5 پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، میں اللہ کے راستے میں، مسابقہ جائز ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سارعوا باب مفاعلہ سے ہے، سارع یسارع مسارعۃ، جانبین سے ہوتا ہے۔ مقابلہ کرو تم اعمال خیر میں، الی ربکم، الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ارضها السماوات والارض۔ اس کی 1-2 مثال میں پیش کروں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت دور کا سفر تھا، 950 کلومیٹر ہے، 950 کلومیٹر مدینہ سے، بہت دور، اور باغات تیار ہیں، کھجوریں پک چکی ہیں، اور بہت سخت گرمی ہے، اور عرب کی گرمی 50 سے کم نہیں ہوتی۔ یہاں تمہارے وہاں 22 پر جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہو 22 آج تو ہے، 50 سے کم نہیں ہوتی، 55 اور 60 تک جاتی ہے۔ بعض مرتبہ زمین پر قدم رکھنے سے قدم جل جاتے ہیں، وہ گرمی تھی۔ اور اسی گرمی میں تو کھجور پکتی ہے، اسی میں کھجور پکتی ہے۔ باغات تیار ہیں، سخت گرمی ہے، سواری ہے نہیں، اسباب نہیں ہیں، اور ایک بہت بڑی سپر طاقت سے مقابلہ ہے، اور وہ ہے رومن امپائر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون مدد کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا میرے پاس ابو بکر سے زیادہ ہے، میں کمپٹیشن بتا رہا ہوں، مقابلہ کار خیر میں۔ عمر نے سوچا میرے پاس تو بہت ہے، عمر ابو بکر سے تو زیادہ ہی ہے، آج تو میں اتنا پیش کروں گا کہ کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھتا، آج موقع ہے آگے بڑھنے کا، میں نکل جاؤں۔ ابو داؤد شریف میں پوری روایت ہے یہ۔ حضرت عمر بہت سارا مال لے کر پہنچے حضور کی خدمت، رکھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گفتگو چل رہی تھی۔ پوچھا عمر کتنا لے آئے؟ فرمایا حضرت گھر میں جتنا تھا اس کا نصف، ہاف، میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، باقی آدھا اٹھا کر لے آیا۔ بہت ہو گیا آدھا تو۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے، جتنا تھا لے کر کے۔ اب حضرت نے ابوبکر سے پوچھا کتنا لائے؟ فرمایا حضرت سارا لے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا کچھ نہیں؟ فرمایا صرف اللہ اس کے رسول کی یادیں چھوڑی۔ کیا مطلب؟ بیوی بچوں کو کہہ دیا ہے بھوک لگے اللہ سے مانگ لینا، باقی گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سب لے آیا۔ یہ تو ابو داؤد شریف میں ہے۔ بعض تاریخی روایت میں ہے ابوبکر نے فرمایا حضرت آج جھاڑو دیا تو کچرا بھی لے آیا۔ فرمایا اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا شاید کسی مجاہد کو تھن لگے یا ضرورت پڑ جاوے چولہا جلانے کی، اسٹو جلانے کی، تو میرا کچرا کام آ جائے گا، وہ بھی لے آیا ہوں میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ ثم واللہ ثم واللہ، اللہ کی قسم میں اس ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ چاہے کم لائے لیکن پورا لائے، یہ آدھا لائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان 100 ہی روپے ہو اور 100 کے 100 پیش کر دے، اور ایک آدمی 1000 کے 500 پیش کرے، اس میں 100 پیش کرنے والا افضل ہوگا، اس لیے کہ وہ سب لے آیا ہے۔ یہ کمپٹیشن تھا فی الخیر، خیر کے اندر۔ اسی لیے روایت میں ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر ہم تھوڑا سودا کر لیں نیکی کا؟ فرمایا ضرور، کیوں نہیں، بتائیے۔ فرمایا میں ساری زندگی کی نیکی آپ کو دے دوں، میری نماز، میرے روزے، میرے زکوٰۃ، میرے سب میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ صرف وہ جو غار ثور میں اللہ کے نبی کو لے کر چلے تھے، 3 دن رہے تھے، بس وہ آپ مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ ان 3 راتوں کا مقابلہ میری زندگی نہیں کر سکتی، جو نبی کی امانت کو لے کر کے آپ چلے تھے۔ قربان جائیے، اسی میں تو وہ واقعہ پیش آیا تھا جو البدایہ والنہایہ سبھی میں لکھا ہے کہ سارے سوراخ، چونکہ وہاں عرب میں اسنیک بہت ہوتے تھے، سارے سوراخ بند کر دیے تھے لیکن کپڑوں سے، لیکن کپڑے ختم ہو گئے، کچھ نہیں تھا، تو ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور حضرت کو سلا دیا، اور اندر سے اسنیک نے کاٹ لیا آپ کو، لیکن پاؤں نہیں ہلایا۔ قربان جائیے، میں اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کتنے شکوہ شکایت، حضرت آپ کی وجہ سے ہو گیا، حضرت آپ کی وجہ سے ہو گیا، پاؤں تک نہیں ہلایا لیکن آنسو گر گئے۔ بہرحال بہت زوروں کا دنگ تھا، آنسو گر گئے، اور وہ چہرے انور پر گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ کھل گئے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ ایسے وقت میں بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، جو لفظ ہے پڑھیے، ابن اسیر جزری نے نقل کیے، فداء ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیسے بول رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی موذی جانور نے مجھے کاٹ لیا۔ حضرت نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا اور اسی وقت زخم اچھا ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر، میں تو یہ بتا رہا تھا، بادروا بالاعمال، مبادرت کرو، دوڑو، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاخیر نہ کرو۔ ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا جذبہ جو دل میں آتا ہے نا، مثلا دل میں آیا ذکر کر لیں، دل میں آیا آج تہجد میں اٹھ جائیں گی، فرمایا کہ جب یہ خیالات جو آتے ہیں نا، یہ مہمان ہیں اللہ کے، اچھے خیالات اللہ کے مہمان ہیں اور برے خیالات شیطان کے مہمان ہیں۔ اور میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور میں اکرام کروں تو دوسری مرتبہ آئیں گے، اور اگر میں نے اکرام نہیں کیا تو مہمان نہیں آئے گا، کہ وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ کا جذبہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اگر اس کو اسی وقت ادا کر لو گے یا اس کا اکرام ہوا تو اللہ دوسرا جذبہ پیدا کرے گا اور نیک کاموں کی توفیق دے گا، اور اگر ہم نے اس وقت ادا نہیں کیا تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق ختم ہو جائے گی، جذبات ختم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے نیک باتوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فتنے اور حالات جب چلتے ہیں نا تو انسان جو ہے پھر عبادت ادا نہیں کر پاتا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوان ہیں سب بیٹھے ہوئے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، جوانی میں خوب عبادت کر لو، بڑھاپے میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے، بہت جی چاہے گا بڑھاپے میں، نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب نے مجھے خود کئی مرتبہ کہا، جب میں سفر میں لے کر چلتا تھا ویل چیئر میں، اور ایئرپورٹ پر جب حضرت نماز پڑھتے تھے یا کہیں نماز، حضرت فرماتے تھے حنیف سنو، جوانی ہے عبادت کر لو، بڑھاپے میں آج ہم چاہ رہے ہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کو، پھر بھی نہیں پڑھ پا رہے، سنتیں ادا ہی نہیں ہو رہی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ تو شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل مرضک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماریوں سے پہلے، بیماری آ جائے گی کچھ نہیں کر پائیں گی، ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو کیسے کیسے بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے، ہلنا تو بہت دور کی بات، لفظ اللہ بولنے کے محتاج ہو گئے،
ان کی زبان نہیں چل رہی ہے، برین ہیمریز ہو چکا ہے، فالج اور لقوہ ہو چکا ہے، زبانیں خاموش ہو چکی ہے، روح چل رہی ہے، سانس چل رہا ہے، لیکن اللہ نہیں بول پا رہے۔ اس لیے فرمایا نبی نے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرَضِكَ، تیری بیماری سے پہلے تیری صحت کو غنیمت سمجھ لے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور تیری مالداری کو غنیمت سمجھ تیری غریبی سے پہلے۔ دنیا کے حالات عدل بدل ہوتے رہتے ہیں، آج کا مالدار کل غریب ہو سکتا ہے اور آج کا غریب کل مالدار ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور چوتھا جملہ فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، تیری موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھ لے۔ آج زندگی ہے، کچھ کر لے اللہ کے لیے، آخرت کا توشہ لے لے، ٹفن بنا لے، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ اسی لیے بعض روایتوں کے الفاظ ہے جو روایتوں کے الفاظ سے نکالے گئے ہیں، سفر طویل طویل وزاد قلیل قلیل، سفر بہت لمبا ہے۔ موت کے بعد سے قیامت کب آئے گی کچھ پتہ ہے کسی کو؟ کتنا رہنا ہے وہاں؟ یہاں تو سب کو پتہ ہے کہ 70 سال 80 سال 90 کتنا رہیں گے، لیکن وہاں کا کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا سونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونا، اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہے، سفر طویل طویل۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب شخصیت تھی، عجیب و غریب شخصیت تھی، مثالوں سے باتیں سمجھایا کرتے تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے باب میں آتا ہے کہ ہارون رشید سے فرمایا ایک مرتبہ کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا سفر میں۔ تو کہا اچھا کیا بھیجا تو نے؟ کہا میرے حشم و خدم گئے ہیں، اتنا سامان گیا ہے، یہ گیا ہے وہ گیا ہے، ساری چیزیں پہنچا دی وہاں۔ کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب جب بیمار پڑا ہارون رشید، کبھی میں سناؤں گا ان کا ایک بچہ ہارون رشید کا جو عابد و زاہد بنا تھا، اللہ والا، وہ بہلول کی صحبت سے بنا تھا۔ بہت عجیب و غریب ان کا ایک بیٹا ان کے پاس سے نکل گیا تھا، ہارون رشید کے پاس سے، حکومت تک چھوڑ دی۔ اس کے آخری وقت کے جو اشعار ہے وہ بھی مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے۔ یا صاحبی لا تقترر بتنعم فالعمر فان والنعیم یزول، یا صاحبی لا تقترر بتنعم، اے میرے دوست اس نعمت پر نہ اترایا کر، فالعمر فان والنعیم یزول، عمر فانی ہے، نعمتیں ختم ہونے والی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تو کسی کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے، فَاعْلَمْ، تو سمجھ لے، بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تجھے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کے آخری اشعار تھے۔ تو ہارون رشید جب مرض الوفات میں تھا، جس میں موت ہو گئی، بہلول پھر گیا اور جا کر کے بہلول نے فرمایا خیریت ہے؟ فرمایا جی مرنے کے قریب ہوں، اب تو دعا کرنا میرے لیے، بس سفر آخرت پر ہوں۔ فرمایا کتنا توشہ آگے بھیج دیا؟ تو ہارون رشید غصے ہو گئے، کہنے لگے عجیب ہو، میں مر رہا ہوں اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا توشہ آگے بھیجا؟ فرمایا بے وقوف ہو تم، دنیا کے سفر میں اتنا سارا توشہ بھیجا تھا اور اتنا لمبا سفر ہے اور کچھ نہیں بھیجا تم نے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، جوانی ہے، کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، خوب کماؤ، حلال کا کماؤ، لیکن اس میں اللہ کا بھی حصہ رکھو، خوب کماؤ، حلال کمانا چاہیے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، عبادتوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی ہے۔
انسان کو خوب کمانا چاہیے، لیکن اس سے دین نہ بھول جائیں، ہم نماز نہ بھول جائیں، شریعت نہ بھول جائیں، اللہ کی یادوں میں مشغول رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا کماتے ہیں اس میں اللہ کا بھی حصہ رکھیں، اس لیے کہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اعمال صالحہ کا شوق پیدا فرما دے، اور اعمال صالحہ میں جو جذبہ پیدا ہو اللہ فوراً ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔